تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ سلوات۔ عزادارو، جب عصر عاشور ایک ایسی آندھی چلی کہ ماں بیٹی سے جدا ہوئی، بیٹی ماں سے جدا ہوئی، اور بیویاں ایک دوسرے سے اس طرح الگ ہوئی جس طرح ایک تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے تو جو اس کے دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، اس طرح ہر بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوئی۔ عزادارو، 11 محرم کو ہر بیوی اپنے بیٹے کے لاشا پر گئی۔ قاسم کی ماں قاسم کے لاشا پر گئی اور کہنے لگی واہ قاسمہ، اور بی بی ایک ماں جس ماں کے 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ اپنے بیٹوں کے لاشا پر گئی اور وہاں پر فریادیں کرنے لگی۔ عزادارو، 2 بیویاں ایسی تھی جو امام حسین علیہ السلام کی لاشا پر کھڑی تھی اور بیان کر رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ عزادارو، وہ جانتے ہو وہ 2 بیویاں کون تھی؟ ایک بیوی جناب زینب تھی اور دوسری بیوی جناب رباب تھی۔ عزادارو، جناب زینب اپنے بھائی کی لاشا کے گرد چکر لگانا شروع کرتے اور بیوی دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کا بوسہ لوں تو کس جگہ لوں؟ ہر جگہ زخم ہے، ہر جگہ تیر کا نشان ہے، ہر جگہ نیزے کا نشان ہے۔ عزادارو، روایات میں ہے، امام سجاد سے ایک شخص نے پوچھا مولا، آپ کے بابا بہت زیادہ زخمی تھے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، میرے بابا بہت ہی زیادہ زخمی تھے۔ پوچھنے لگے مولا کتنے زخم تھے؟ روایات میں ہے امام نے فرمایا 1950 زخم تھے۔ وہ شخص کہتے ہیں مولا ایک جسم پر اتنے زیادہ زخم؟ امام فرماتے ہیں جس جگہ پر تلوار کا نشان تھا اس جگہ پر نیزے کا نشان تھا، اور جس جگہ نیزے کا نشان تھا اس جگہ تیر کا نشان تھا۔ عزادارو، روایات کے جملے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ عاشور کے دن میں نے اپنے دادا کو دیکھا، کوئی لعین میرے دادا پر نیزہ مار رہا تھا، کوئی لعین تیر مار رہا تھا، کوئی لعین تلواریں چلا رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ جو لگا وہ مار رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں جس کے ہاتھ پتھر لگے، جس کے ہاتھ پتھر ملے اس نے پتھر مارے۔ امام نے فرمایا جس کو جو بھی ملا وہ میرے دادا کو مارتا رہا۔ دوسری بیوی جناب رباب جب امام حسین علیہ السلام کی لاش پر آئی تو کہنے لگی، عزادارو حالت کیا تھی بیوی کے؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور رو کر کہنے لگی مولا اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں ان ہاتھوں کے ساتھ آپ کے لاشا پر سایہ بناتی اور آپ پر دھوپ نہ آنے دیتی۔ مولا اگر میرے سر پر چادر ہوتی تو چادر کے ساتھ آپ کا کفن بناتی۔ اور کہنے لگی مولا میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، میں کبھی دھوپ
मैं कभी साए पर नहीं बैठूंगी। मौला मैंने असगर को प्यासा शहीद होते देखा। मौला मैं आपको धूप पर लेटते देखा। मौला मैं प्यास से मर जाऊंगी लेकिन ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। मौला कभी साए पर नहीं बैठूंगी। अज़ादारों, जब ये काफिला मदीने वापस किया रिहाई के बाद, तो 4 महीने गुजरने के बाद बीबी एक जाम को धूप पर रखती और गर्म पानी पीती। और एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने फरमाया, सज्जाद जाओ अपनी अम्मा को लेकर आओ, धूप पर बैठी हुई है। तो उस वक्त इमाम सज्जाद रो कर गए और कहने लगे, अम्मा जान साहिब पर आ जाइए और ठंडा पानी पी लीजिए। बीबी फरमाती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया है, मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगी और ना ही मैं साए पर बैठूंगी, ना मैं ठंडा पानी पीऊंगी, ना मैं साए पर बैठूंगी। अज़ादारों, इमाम ने फरमाया, मैं इमाम होकर आपको कह रहा हूँ, बेटा होकर नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। इमाम ने फरमाया, फुफी अम्मा आप तशरीफ ले आइए। एक हाथ बीबी ज़ैनब ने पकड़ा और दूसरा हाथ इमाम सज्जाद ने पकड़ा और बीबी को लेकर जा रहे थे। तो उस वक्त बीबी ने फरियादें बुलंद की, ऐ मेरे परवरदिगारा, मेरे वादे की लाज रख लेना। मैंने इमाम हुसैन से वादा किया था, मैंने अपने मौला से वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं साए पर नहीं बैठूंगी। ऐ मेरे परवरदिगारा, मेरे बाप का वादे की लाज रख लेना। अज़ादारों, बीबी ये फरियादें बुलंद कर रही थी। एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब से फरमाया, फूफी अम्मा, अम्मा मेरी माँ को लिटा लीजिए, मेरी माँ की रूह परवाज़ कर गई। अलमतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन क़लिबुन।